الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال سيدنا ونبينا حبيب الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. बुजुर्गान मुहतरम, नौजवानान मुकर्रम, अजीज़ दोस्तों, पिछली जुमा और उससे पेशतर जुमा मैंने आप हजरात के सामने हज पर तशरीफ़ ले जाने वाले हुज्जाज कराम की फ़जीलत और हज से मुताल्लिक़ कुछ वाक़यात और कुछ बातें आपके सामने रखी थी। जैसा कि आपने सुना कि हज को जाने वाला हाजी वो उम्रा अदा करने के बाद अल्लाह के हुक्म पर हज के फरीज़े को अदा करने के लिए
حج کے مہینے کی 8 تاریخ کی صبح سویرے غسل کر کے احرام باندھ کر نماز ادا کر کے نیت کرتا ہے، اے اللہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں، تو میرے لیے آسان فرما دے اور میری طرف سے اس کو قبول فرما لے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کی مقبول توفیق عطا فرمائے۔ اس سال جانے والے تمام حجاج اکرام کے حج کو اللہ پاک قبول فرمائے، سب کے لیے آسانیاں سہولتیں میسر فرمائے، رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ حاضرین گرامی، حج کے مہینے کی 8 تاریخ کی صبح میں غسل کر کے نماز پڑھ کر احرام باندھ کر نماز پڑھ کر حاجی حج کی نیت اور ارادہ کرتا ہے اور مینا کی وادی کی طرف نکلتا ہے۔ مینا سے اسلام کے ابتدائی آغاز کی بہت بڑی داستان جڑی ہوئی ہے۔ یہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جس کے بعد سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا اور اس کی کرنیں، اس کی شعاعیں، اس کی روشنی پورے عالم میں پھیلتی چلی گئی۔ ہوا اس طرح سے کہ مکہ مکرمہ میں اور اسی طرح طائف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے لوگوں کو دین اور اسلام کی باتیں بتاتے، ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے تو لوگ آپ کی مخالفت کرتے۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں، ان لوگوں کا جینا دوبر کر دیا تھا، ان کے لیے زندگی کے راستے محدود کر دیے تھے۔ کبھی شعبہ ابی طالب میں آپ اور آپ کے ماننے والے، آپ کے خاندان کو بیکاٹ کے لیے بند محصور کر دیا گیا، اور کبھی ظالموں نے آپ کو ستانے کے لیے آپ کے راستے میں کانٹیں بچھائیں، آپ سجدے میں ہوں تو آپ پر اون کی غلاظت رکھ کر آپ کو تکلیف دی گئی، آپ کے ساتھیوں کو ستایا گیا، ہر وہ حربہ استعمال کیا گیا جس سے مسلمان اسلام سے دور ہو جائیں اور وہ پھر سے شرک اور کفر اور بت پرستی کے ماحول میں آ جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے آپ طائف تشریف لے گئے کہ طائف کے لوگ آپ کی بات کو مان کر اسلام قبول کر لیں گے، لیکن وہاں بھی وہاں کے سرداروں نے آپ کا انکار کیا، آپ پر برے طعنے کسے، بری بھلی جو ان کی زبان پہ آیا انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی۔ وہ ایسے جملے جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں، جسے سن کر سامنے والے کو طیش آ جائے، ایسے جملے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسے۔ آپ نے باوجود یہ کہ آپ نبیوں کے امام، آپ کے صدقے میں رب ذوالجلال نے کائنات کو پیدا فرمایا، اس کے باوجود
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بد دعا نہ دی، آپ وہاں سے بھی زخمی حالت میں واپس تشریف لائے۔ آپ نے سوچا کیوں نہ حج کے موسم میں مینا میں مختلف علاقوں کے لوگ آتے ہیں، تو اس لیے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا جائے، اللہ کے کلمے کو پیش کیا جائے، اللہ کے کلام کو پڑھ کر سنایا جائے، ان کے سامنے توحید کا اعلان کیا جائے۔ آپ اس غرض سے حج کے موسم میں مینا تشریف لائے۔ یثرب کے لوگ جو بعد میں مدینہ المنورہ کہلایا، وہاں کے کچھ لوگ آئے، آپ نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا، چند لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اگلے سال مدینہ منورہ کے کچھ اور لوگ آئے، جو نبوت کا 12واں سال تھا، 12 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام کی آغوش میں پناہ لی۔ آپ اندازہ کریں، ایک طرف مکے کی تکلیفیں، دوسری طرف طائف کی صعوبتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی وادی میں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیاطین کو کنکریاں ماری تھی، اور جہاں اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ کے نام پر قربانی دینا چاہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام ان حجاج کے سامنے حج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے عظیم موقع پر آپ نے ان کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا۔ 12ویں سال نبوت کے 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے۔ انہوں نے گزارش کی، یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے ایک رہبر بھیج دیجئے، ہمارے ساتھ ایک ایسا علم والا، صاحب علم و کمال آدمی کو بھیج دیجئے جو ہمیں اسلام سکھائے، مدینے کے لوگوں کو اسلام سکھائے، وہاں اسلام کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ قربان جائیں، میری ذات قربان ہو جائے، ہمارے آل اولاد قربان ہو جائیں، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو قبول فرمایا اور مکے کی ایک عظیم ہستی کو منتخب کیا۔ یہ وہ نوجوان تھا، کبھی یہ چپل اس کے پاؤں میں چپل پہننے کے لیے یمن کے علاقے حضرموت سے خصوصی اسپیشل کوالٹی کے چپل اور جوتے منگوائے جاتے تھے۔ یہ وہ نوجوان تھا جس کے لیے لباس مکے میں نہیں بلکہ یمن اس وقت تو عظیم وہ شہروں میں شمار ہوتا تھا، وہاں کی تہذیب اور کلچر الگ تھی، تو وہاں کے جانب سے ان کے لیے کپڑے اور لباس تیار کر کے منگوائے جاتے تھے۔ یہ نوجوان جب چلتا تھا، لوگ اس کی چال پر دیکھ کر رشک کرتے تھے۔ جس گلی سے گزرتا خوشبو اتنی مہنگی اور عمدہ استعمال کرتا تھا کہ لوگ سمجھ جاتے کہ یہاں سے عمیر کا بیٹا مصعب گزرا ہے، جو بڑا چال چلن والا ہے، ناز و نخرے والا ہے، مال و دولت کے انبار ان کے پاس موجود تھے۔ ایسے ناز و نعمت میں پلا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں جب پہنچتا ہے، وہ دار ارقم، حضرت ارقم کا وہ چھوٹا سا گھر جو مکے میں اسلام کا قلعہ تھا، اسلام کی پہلی درسگاہ تھی، اس میں چھپ کر پہنچ کر یہ نوجوان اللہ کے نبی کے ہاتھوں اسلام قبول کرنے والا اور چھپ چھپا کر رسول اللہ سے دین اسلام کو پڑھنے والا، علم دین حاصل کرنے والا،
اپنے اسلام کو چھپا کر، کبھی تنہائی میں پہنچ کر رسول اللہ سے مسائل سیکھنے والا، نمازیں سیکھنے والا، دین سیکھنے والا۔ او امت کے غیور نوجوانوں، کہاں گئی تمہاری غیرت؟ کیوں دین سیکھنے کے لیے مسجدوں کا رخ نہیں کرتے؟ کیوں دین سیکھنے کے لیے مدرسوں کا رخ نہیں کرتے؟ کیوں دین سیکھنے کے لیے علماء کے سامنے نہیں بیٹھتے؟ تمہارے لیے تمہاری دنیا سب کچھ ہے، تمہارے لیے تمہاری کمائی سب کچھ ہے، تمہارے لیے تمہارا عیش و عشرت کا سامان سب کچھ ہے۔ آج کا بچہ کیا نوجوان، کیا بوڑھا دین سیکھنے کی طرف مائل نہیں ہوتا؟ اور اللہ کے بندو، یہ کیوں بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ دین بھی سیکھنے کی چیز ہے؟ ہم تو دنیا کی ساری باتیں سیکھتے ہیں، سارے کام سیکھتے ہیں، لیکن دین سیکھنا نہیں جانتے۔ یہ نوجوان اپنے اسلام کو چھپا کر دین سیکھنے کے لیے رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا کرتا تھا۔ بالآخر کتنے دن یہ اسلام کی روشنی جتنا بھی چھپاؤ، یہ ظاہر ہو کے رہے گی۔ ظاہر ہوئی، ماں نے جو ان کو نعمتیں دے رکھی تھی سب چھین۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہتے، یہی وہ نوجوان جو کبھی ناز و نعمت میں پلتا تھا، جب ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، روایتوں میں آتا ہے حبشہ جانے کے لیے نکلے، اتنے نرم و نازک اور ملائم تھے کہ جاتے ہوئے ان کے پیروں میں زخم پڑ گئے تھے۔ اسلام کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا، گھر چھوڑ دیا، مال و دولت چھوڑ دیا، قیمتی لباس چھوڑ دیے، وہ عمدہ جوتے اور چپل چھوڑ دیے، وہ قیمتی اور مہنگی خوشبو مشک و عنبر چھوڑ دیے، سب کچھ قربان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نوجوان کو منتخب کیا، بلایا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان 12 مدینے سے آنے والے، یثرب سے آنے والے ان 12 نئے مسلمانوں کے ساتھ کر دیا، اور فرمایا مصعب جاؤ مدینے میں، یثرب میں پہنچ جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو دین سکھاؤ، اسلام کی تبلیغ کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے یہ ان 12 لوگوں کے ساتھ یثرب پہنچتے ہیں، اور روز اول سے وہ مدینہ منورہ کے انصار کے ایک ایک گھر میں پہنچتے ہیں اور ایک ایک کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو قبیلے اوس کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے، ان کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، یہ حضرت اسد رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، اور ان کے ساتھ ان کے اور ایک ساتھی اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ وہی اسید ابن حضیر ہیں جو اپنے گھر میں تلاوت کر رہے تھے تو آسمان سے فرشتے ان کے گھر میں اتر چکے تھے۔ اسلام سے پہلے وہ اور سعد ابن معاذ دونوں گفتگو کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ سعد بن معاذ نے کہا کہ دیکھو، یہ جب سے مکے سے آیا ہے اور میرے خالہ زاد بھائی اسد ابن زرارہ نے اپنے گھر میں اس کو ٹھہرایا ہے، یہ ہمارے محلے میں بھی آنا شروع کر چکا ہے۔ اس کی جرأت نہ ہوتی، اگر میرا بھائی اس کے ساتھ نہ ہوتا تو میں اس کو یہاں آنے نہ دیتا۔ اس لیے تم ایک کام کرو، تم تو اس کے بھائی تو نہیں، رشتہ تو نہیں ہے، جاؤ میرے بھائی سے کہو اور اس سے بھی کہو کہ یہاں سے چلا جائے۔ تو حضرت اسید ابن حضیر آگے بڑھے اور اسد ابن زرارہ اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہما کو بری بلی باتیں کہی، بڑا غصے کا اظہار کیا کہ تم ہمارے بھولے ہوئے
کم علم نوجوانوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ کیوں نادانوں کو پکڑ کر ان کے دین سے دور کر رہے ہو؟ حضرت مصعب ابن عمیر نے ان کی ساری باتیں سنی، اسید ابن حضیر کی باتیں سنی، پھر ان سے کہا آپ کی بات میں نے سنی ہے، آپ میری بھی بات سن لیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ جب بھی تم اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو، حکمت بالغہ کے ساتھ دعوت دو، موعظہ حسنہ کے ساتھ انہیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے حضرت اسید ابن حضیر جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کی تمام باتیں سنی، سن کر ان سے کہا کہ آپ نے اپنی باتیں سنا دی، اب میری بات آپ سن لیں۔ اگر آپ کو بری لگے اور آپ کہہ دیں کہ یہاں سے چلے جائیں تو میں یہاں سے نکل جاؤں گا، آپ کے محلے سے اٹھ کر چلا جاؤں گا، اور اگر آپ نے میری باتیں سنی اور آپ کو بھلی لگی تو پھر آپ کو جو مناسب لگے وہ کریں۔ تو اسید ابن حضیر نے فوراً عرض کیا آپ نے جو بات کی ہے وہ انصاف کی بات کی ہے، سنائیں اپنی بات سنائیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رسول اللہ کے شاگرد نے ان کے سامنے اسلام کے احکام کو بیان کیا، قرآن کریم کی آیتوں کو تلاوت کر کے سنایا۔ یہ اللہ کے کلام کی وہ تاثیر تھی، اسید ابن حضیر کا دل بدل گیا اور ان کے دل پر اللہ کے کلام کا اثر ہوا۔ انہوں نے اسی وقت کہا جب تمہارا مذہب اتنا اچھا ہے، دین اتنا اچھا ہے، اسلام اتنا بہترین مذہب ہے، تو پھر اس مذہب کو اپنانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ انہوں نے کہا غسل کرو، لباس پاک صاف اختیار کرو، پھر اس کے بعد کلمہ آپ کو پڑھایا جائے گا۔ انہوں نے غسل کیا، پاکیزہ لباس زیب تن کیا اور کلمہ شہادت پڑھا کر اسلام کے دامن میں ان کو بھی پناہ دی۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو اللہ رب ذوالجلال کے کلام میں کیسی تاثیر ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے، وہ نصیحت، وہ دل کی تڑپ، ادھر رسول اللہ کی دعاؤں کے ساتھ رسول اللہ نے انہیں رخصت کیا تھا۔ مدینے کے ان 12 لوگوں نے جو مینا میں پہنچ کر رسول اللہ کے ساتھ رسول اللہ سے مانگ کر مصعب بن عمیر کو اپنے ساتھ لایا تھا، اللہ کا کلام ان کی زبان سے جو جاری ہوتا اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جو ان کے سامنے آتی، فوراً لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے۔ اب اسید ابن حضیر اس مجلس سے اٹھے، واپس گئے۔ سعد بن معاذ نے دیکھا کہ جس حالت میں اسید گیا تھا اب تو بدل کیا گیا ہے، تبدیلی نظر آ رہی ہے، لباس بدل چکا، رفتار بدل چکی، گفتار بدل چکی، انداز بدل چکے، اخلاق بدل چکے، کردار بدل چکا۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت اسید نے حضرت سعد بن معاذ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان سے کہا کہ دیکھو اسد ابن زرارہ کو فلاں قبیلے کے لوگ مارنے کے لیے آ چکے ہیں۔ جتنا سننا تھا، چونکہ بھائی تھے، خلیرے بھائی تھے، خلیرے بھائی ہونے کی وجہ سے آپس میں محبتیں تھی، فوراً اسد ابن زرارہ کی طرف دوڑ پڑے۔ وہاں جا کے دیکھا حالات بالکل ٹھیک تھے، کوئی مارنے والا نہیں، مار کھانے والا نہیں۔ سعد کو بات سمجھ میں آئی، اسید نے بہانہ بنایا ہے کہ جائیں ان کے پاس پہلے ان کی بات سن کے آئیں، یہ بہانہ بنا کر مجھے بھیجا ہے۔ جیسے یہاں کے دیکھا سب ماحول ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی مارنے والا نہیں، کوئی مار کھانے والا نہیں۔ بڑا غصہ ہوئے، اپنے بھائی کو بھی برا بھلا کہا۔
حضرت مصعب ابن عمیر کو بھی برا بھلا کہا اور دونوں خاموشی سے سنتے رہے۔ جب بات پوری ہو گئی تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ، قربان جائیں میں اور آپ آج یہاں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہیں، ہمارے گھروں میں ہمارے خاندانوں میں اسلام ہے، ماں مسلمان اس لیے میں مسلمان، باپ مسلمان میں اس لیے مسلمان۔ ہم نے کبھی اسلام کے لیے کبھی گالی نہ سنی، کسی سے تانا نہ سنا، کسی سے مار نہ کھائی۔ اسلام کی قدر و قیمت ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے کلمے کی خاطر مار کھائی ہے، اسلام کی خاطر ظلم برداشت کیے ہیں، اسلام کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑ دیا ہے، اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ ذرا ان لوگوں سے معلوم کریں کہ اسلام کی قدر و قیمت کیا ہوا کرتی ہے۔ مصعب بن عمیر نے ان کی باتیں سنی، برداشت فرما لیا، پھر اس کے بعد میں ان کے سامنے بھی وہی بات کی۔ سعد تم بڑے عقل مند ہو، میں اپنی بات سناؤں؟ سنو، اگر اچھی لگے تو، بھلی لگے تو ٹھیک ہے، ورنہ جیسے تم چاہو ایسے کرو۔ ان کے سامنے سورہ زخرف کی آیتیں تلاوت کی اور اللہ کے کلام کو مکمل مفصل واضح انداز میں پیش فرمائے۔ حضرت سعد کا دل بھی پسیج گیا، اسلام کی آغوش میں آ گئے اور اپنے قبیلے کی طرف رواں دواں ہوئے، اور قبیلے اوس کی ایک شاخ بنی عبد الاشہل، اس کے یہ سردار تھے، ان کے پاس گئے، کہنے لگے بتاؤ ذرا تم کیا حیثیت دیتے ہو اور کس طرح سمجھتے ہو؟ سب نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں۔ تو پھر سردار نے کہا کہ اگر تم میں سے ہر کوئی شام ہونے سے پہلے تک اسلام قبول نہ کر لے تو پھر میں تم سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کیا تھا؟ اسلام کی آغوش میں لوگ آنا شروع ہوئے، حضرت مصعب ابن عمیر کے پاس پہنچتے، کلمہ پڑھتے، مسلمان ہوتے چلے جاتے۔ اس طرح اس پورے قبیلے سے سوائے ایک آدمی، سوائے ایک انسان کے، سب نے کلمہ پڑھ کر اسلام کی آغوش میں پناہ لی۔ مدینے میں لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، مسلمان ہوتے چلے گئے۔ اگلے سال نبوت کے 13ویں سال پھر حج کا موسم آیا تو مدینہ منورہ سے 70 پر 2 مرد اور 2 عورتیں یہ مکہ مکرمہ پھر حج کے لیے پہنچی۔ ادھر رسول اللہ کو انتظار تھا، مدینے سے خوشخبری کا انتظار تھا۔ آپ پھر مینا کی وادی میں پہنچ گئے۔ یہ لوگ مکے کے ظالموں سے چھپ چھپا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت کر کے آپ سے بیعت کی، یا رسول اللہ مکے والوں نے آپ کو ستایا ہے، مکے والوں نے آپ پر ظلم ڈھائے ہیں، مکے والوں نے آپ کے اور آپ کے ماننے والوں کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، یا رسول اللہ آ جائیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے آوان بن جائیں گے، ہم آپ کے انصار بن جائیں گے، ہم آپ جو چاہیں گے، جس طرح سے چاہیں گے ویسی قربانی دینے اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے یا رسول اللہ دل و جان سے ہم یثرب کے لوگ تیار ہیں۔ قربان جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ 70 پر 2 مدینے والے مرد اور 2 عورتیں اللہ کے نبی سے وعدہ کرنے والوں کی یہ مختصر سی جماعت تھی۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس جماعت سے پوچھا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ محمد میرا بھتیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مکے میں ظالموں سے ہم نے ان کی اب تک حفاظت کی ہے، یہ بڑے معزز خاندان کا ہے، بنو ہاشم کے گھرانے کا ہے، اگر تم انہیں حفاظت کر سکتے ہو تو پھر تمہیں ساتھ لینے کی اجازت ہوگی، ورنہ سوچ لو
اگر تم ان سے دوری اختیار کرنا چاہو ابھی دور ہو جاؤ، ان سے قریب نہ آنا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیا، ہم تو اسی لیے آپ سے بیعت کر رہے ہیں، ہم تو تلواروں کے سائے میں پلے، ہم ہر کسی سے مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ اتنے میں ایک دوسرے صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ سے بیعت کی ہے اور آپ ہماری دعوت پر مدینہ تشریف لے آ جائیں گے، اور آپ کو جب غلبہ مل جائے، آپ جانتے ہیں کہ ہم مدینے میں رہنے والے، مدینے کے باشندے، یثرب کے رہنے والے یہودیوں سے ہمارا معاہدہ ہے، اگر آپ سے ہمارا معاہدہ ہوا تو یقیناً یہودی ہم سے ناراض ہوں گے، دشمن بن جائیں گے، اور آپ کو غلبہ مل جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مدینہ چھوڑ کر پھر اپنے وطن آ جائیں۔ سرکار دو عالم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پریشان نہ ہو، تمہارا خون میرا خون ہے، میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا دوست میرا دوست ہوگا، تمہارا دشمن میرا دشمن ہوگا، تم پریشان نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے بیعت کی۔ جس جگہ پر یہ بیعت ہوئی وہ مینا کی وادی ہی تھی، وہاں پر آج ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کا نام مسجد بیعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے قریب 150 سال بعد یادگار کے طور پر عباسی خلیفہ نے وہاں مسجد مینا میں بنائی، جس کو مسجد بیعہ کہتے ہیں۔ جو پہلی بیعت 12 نبوت کے سال میں ہوئی اسے بیعت اولا، بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے، اور دوسری بیعت جو دوسرے سال 13ویں نبوت میں ہوئی اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ حجاج کرام وہ حج کے موقع پر، حج کا پہلا دن، حج کی مہینے کی 8ویں تاریخ کو مینا میں پہنچتے، یہیں سے اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیلنے کے لیے، اسلام کی کرنیں پوری دنیا میں منور کرنے کے لیے، یہیں سے وہ انصار کی جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت کی تھی اور قسمیں اٹھائی تھی کہ ہم آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، قربان جائیں۔ انہوں نے اپنا وعدہ بھی اسی طریقے سے نبھایا، کبھی اس میں کوئی کمی آنے نہ دی، کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اللہ کے نبی کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے صحابہ تشریف لے گئے، ان انصار نے، قبیلے اوس اور خزرج کے لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات پر اپنی دولت کے 2 حصے کر دیے، جائیداد کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک حصہ اپنے لیے رکھا اور ایک حصہ اپنے اس مہاجر بھائی کو دے دیا جو مکے سے ان کے پاس آئے تھے۔ میرے بھائیوں، قربان جائیں، ان کی اس قربانی پر ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، اچھی حالت میں بھی اور جنگ کی حالت میں بھی۔ حضرت مصعب ابن عمیر وہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوتے ہیں اور غزوہ احد میں جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو اس وقت مسلمان ہونے سے ایک شخص رہ گئے تھے، ایک آدمی، جیسے میں نے آپ سے کہا قبیلے بنو عبد الاشہل کا ایک شخص مسلمان نہ ہوا تھا، غزوہ احد کے موقع پر وہ بھی مسلمان ہو چکے اور غزوہ احد میں رسول اللہ کے ساتھ تھے، اور اسی غزوے میں انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا، کلمہ پڑھے تھے، ایک نماز بھی ان پر نہ گزری تھی، اس سے پہلے وہ شہید ہو گئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو ایک نماز کے بغیر شہید کہلائے اور جنت میں انہوں نے اپنے مقام کو اور اپنے ٹھکانے کو اللہ کے یہاں مقرر و متعین کر لیا۔ تو اس طرح مدینے کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا،
تو جانے والے حجاج مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے 8 ذی الحج کو مینا کی اسی وادی میں پہنچتے ہیں جہاں سے اسلام کے عالم میں پھیلنے کا آغاز ہوا تھا، جہاں مدینہ کے لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ جینے اور مرنے کی قسمیں کھائی تھی، جہاں مدینہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی، تشریف لانے کی دعوت دی تھی، جہاں مدینہ کے لوگوں نے اسلام سیکھنے کے لیے حضرت مصعب بن عمیر کو اپنے ساتھ لے جانے کی گزارش کی۔ جانے والے حجاج خوش نصیب ہیں، آپ کو وہ عظیم وادی میں اللہ پہنچا رہا ہے۔ آپ اس عظیم واقعے کو یاد کریں اور ان مبارک ہستیوں کے اس بیعت کرنے کے واقعے کو یاد کریں کہ انہوں نے کیسی قسمیں کھائی اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ تو اس لیے حاجیوں، جب آپ مینا میں جائیں تو اس عظیم واقعے کو یاد کر کے اپنے دل میں یہ عزم مصمم کریں کہ آج کے بعد میں بھی رسول اللہ کے دین کا ساتھ دینے والا ہوں گا، آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا اور لوگوں کو سنتوں سے قریب کرنے والا بنوں گا۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ جو وعدہ رسول اللہ کے ساتھیوں نے رسول اللہ سے نبھایا تھا، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے، ہم بھی اللہ کے رسول کا نام لینے والے، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، میں بھی مسلمان، آپ بھی مسلمان، تو اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو وعدے وہاں پر انصار نے مینا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، یعنی دین پر چلنے اور رسول اللہ کا ساتھ دینے کا جو وعدہ کیا اور اس کو پورا کر کے دکھایا، مہاجرین کے ساتھ بھائی چارہ کر کے دکھایا، یہ پیغام ہے مینا کی اس عظیم وادی میں حاضری کا اور یہ قریب آنے والے حج کے مہینے کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، وہ پیغام ہر مسلمان کے لیے ہے، وہ پیغام ہر مومن کے لیے ہے کہ یہ حج کا مہینہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ حج کے مہینے کی اسی 8 تاریخ میں یہ عظیم وعدے ہوئے تھے، یہیں سے اسلام کے پھیلنے کا اور اسلام کے عالم میں آغازی کی گویا پہلی اینٹ مینا میں رکھی گئی اور پھر بعد میں مدینہ منورہ سے سارے عالم میں اسلام پھیلا۔ اس لیے ہمارے اندر بھی ایک مضبوط ارادہ ہونا چاہیے، عزم مصمم ہونا چاہیے کہ مجھے بھی دین اسلام کے لیے مینا کے اس پیغام کو اپنے دل کی تختی پر لکھنا ہوگا، مجھے بھی انصار کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا ہوگا، مجھے بھی میرے مسلمان بھائی کے لیے کبھی اپنا مال دینا پڑے تو دینے کے لیے تیار ہونا پڑے گا، کبھی اسلام کے لیے اپنی جائیداد بیچنی پڑے تو بیچنا پڑے گا، مجھے اسلام کے لیے کبھی غزوہ بدر میں تو کبھی احد کے میدان میں شہید ہونے والے صحابہ اکرام کی طرح مجھے بھی اپنی جان کو بھی قربان کرنے کی اگر ضرورت پیش آئی تو اس کے لیے بھی مجھے تیار ہونا ہوگا۔ یہ مینا کا پیغام ہے۔ جانے والے حجاج بڑے مبارکبادی کے مستحق ہیں، اللہ رب ذوالجلال آپ کو اس مینا کی وادی میں لے جا رہا ہے۔ مینا میں پہنچ کر حاجی 8 ذی الحج کی ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، عصر کی نماز ادا کرتا ہے، مغرب پڑھتا ہے، عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور ذی الحج کی 9 تاریخ کی فجر کی نماز بھی ادا کرتا ہے۔ 5 نمازیں اس مینا کی وادی میں خیموں اور ڈیروں میں وہاں نماز ادا کر کے حاجی اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ اس درمیان میں حاجی کبھی اس کا سیکھنا سکھانا، کبھی قرآن مجید کی تلاوت، تو کبھی ذکر و اذکار و کبھی درود و استغفار،
کبھی اللہ کے حضور وہ دعائیں مانگتا ہے گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے لیے، اپنوں کے لیے، سارے عالم میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے حق میں دعائیں مانگتا ہے۔ حاجیوں، آپ حج پر جا رہے ہیں، آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ آپ کی زبان لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونجتی رہے۔ آپ کی زبان پر وہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں بلند ہوتی رہے۔ آپ اللہ کے لیے جا رہے ہیں، قربان جائیں بندے مومن اللہ کے لیے لبیک کر کے پکارتا ہے، رب تعالی اس کے لبیک پر جواب دیتے ہیں۔ بندہ زمین سے لبیک کہہ کے اللہ سے کہتا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، رب تعالی آسمانوں سے اس بندے کے جواب میں کہتا ہے لبیک میرے بندے، تو کہہ رہا ہے کہ تو حاضر ہے، سن تیرا خدا، میں کہہ رہا ہوں کہ میں بھی تیرے لیے حاضر ہوں، لبیک و سعدیک، میں تیرے لیے حاضر ہوں اور تیری حاضری کو میں بابرکت بنا رہا ہوں۔ بندہ مومن، جانے والے حجاج، لبیک کی صدائیں وہ پوری دنیا سے آنے والے مسلمان مینا کے ان خیموں میں، مینا کی اس وادی میں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، حاضر ہوں اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ساجی نہیں۔ اور اللہ کے بندو، شرک سے توبہ کرنے والے مسلمان اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، تنے تنہا تو نے آسمانوں کو پیدا کیا، تو نے اکیلے زمین کو پیدا کیا اور ان پہاڑوں کو مضبوطی دی اور ان کو بلند و بالا کیا۔ پہاڑ کچھ ایسے کہ وہاں چٹان ہے، کہیں مٹی کے بڑے بڑے تودوں سے پہاڑ بنے ہوئے ہیں، اور کئی ایک ہی بڑے چٹان کا اونچا پہاڑ ہے، اور کچھ پہاڑ جسے برف نے ڈھانک کر اس کو ڈھک کر پورا سفید بنا دیا ہے۔ کیا اللہ کی قدرت ہے! اللہ رب ذوالجلال کی شان دیکھیں، پہاڑ کی بلندی میں، اونچائی میں، اگر کوئی وہاں زمین کے نیچے تھوڑا سا کھودتا ہے، اللہ رب ذوالجلال پانی کے چشمے کو وہاں بھی نکال دیتے۔ کون ہے ان چشموں کو اس زمین کے اوپر کے حصے میں پہنچانے والا؟ وہ اللہ کی طاقت و قوت و قدرت ہے، وہ میرے رب کی وہ قدرت ہے، وہ جو چاہے اپنے جہاں میں، وہ جو چاہے اپنے ارادے میں مالک و مختار ہے۔ وہ رب تعالی اس پوری کائنات کو بنانے میں اس نے کسی کی مدد نہ لی، وہ بغیر کسی کے سہارے، بغیر کسی کے مدد کے پارٹنرشپ کے اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ جانے والے حاجی اپنی زبان سے تو کہتے ہیں لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، بس تو ہے اکیلا اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، تو نے مجھے پیدا کیا، میرے بنانے میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں، مجھے پیدا کرنے میں تیرا کوئی پارٹنر نہیں، اے اللہ مجھے بڑا کرنے میں تیرا کوئی پارٹنر نہیں، مجھے دولت دینے میں کوئی پارٹنر نہیں، مجھے اولاد دینے میں کوئی تیرا شریک نہیں، صحت دینے میں کوئی شریک نہیں، یہاں بلانے میں کوئی شریک نہیں۔ مسلمانوں آج ہمارے حال پر بھی غور کرو، کتنی پردہ نشین خواتین اپنی مرادیں لے کر کہاں کہاں جاتی ہیں۔ وہ مسلمان جو اللہ سے کہتا ہے لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، وہ اللہ سے کہتا ہے اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں،
تیرا کوئی پارٹنر نہیں۔ یہ توحید کا سبق پڑھنے والا مسلمان کہاں کہاں جا رہا ہے، کہاں کہاں جا کر اپنے ہاتھ میں کڑا پہن رہا ہے، گلے میں پھانسی کے پھندے کی طرح کیا کچھ نہیں پہن رہا ہے، کہاں کہاں جا کر اپنے اس عظیم پیشانی کو، جو پیشانی اللہ کے سامنے رکھنے کے لیے اللہ نے بنائی، اس کو کہاں کہاں رکھ رہا ہے، کہاں جھک رہا ہے۔ کتنے ہی مسلمان وہ ہمیں شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ وہ کیسے ناچ رہے ہیں اور کیسے بول ان کی زبانوں سے نکل رہے ہیں، پھر وہ مسجد کو بھی آتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، کہیں گئے ماتھے پہ تلک بھی لگاتے ہیں، کہیں گئے تو کچھ وہاں کے پانی بھی پیتے ہیں، اور کہیں گئے وہاں جھک بھی جاتے ہیں، پھر بھی سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ حاجی اس کی زبان سے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اور کچھ لوگ حج سے واپس ہو کر بھی اپنی پرانی چال چلتے ہیں۔ ذرا تو شرم کرو، تم نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میں اقرار کرتا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، پھر یہاں آئے، مشکل میں آئے، کسی اور کو یاد کر لیا، بیمار پڑ گئے کہیں اور چلے گئے، بچہ بیمار ہوا کہیں اور بیوی کو بھیج دیا۔ کیا یہی صدا تم نے مینا میں لگائی تھی؟ کیا یہی صدا تم نے طواف میں لگائی تھی، بیت اللہ میں لگائی تھی؟ کیا تم نے یہی صدا عرفات میں لگائی تھی؟ کیا تم نے یہی صدا مینا میں لگائی تھی، مزدلفہ میں لگائی تھی؟ یہ لبیک اللہم لبیک اللہ رب ذوالجلال سے جو تم نے اقرار کیا مولا تیرا کوئی شریک نہیں، آسمانوں کو بنانے میں، زمین کو پیدا کرنے میں، درختوں کو اگانے میں، ساری کائنات کو پیدا کرنے میں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ وہ وعدہ اور وہ اپنی زبان سے نکالی ہوئی تمہاری صدا جب کبھی مشکل آتی ہے تو تمہاری وہ صدا کہاں چلی جاتی ہے؟ ایک اکیلا اللہ ہے۔ اگر یہی لوگ جن کے پاس مرادیں اور منتیں لے کر جاتے ہیں اگر وہی مرادیں برلانے والے ہوتے تو پھر کیوں وہ خود موت کے منہ میں جاتے؟ کیوں اس طرح سے بے بسی کا شکار ہو جاتے؟ وہ پتھر کے تراشے ہوئے وہ مورتیاں اگر وہ کسی کے کام آنے والے ہوتی تو پھر کیوں اپنا حال اس طرح سے ہوتا؟ میرے بھائیوں ذرا اللہ کی طاقت کو پہچانو، ایک اکیلا اللہ ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اکیلا اللہ ہے جسے موت نہیں، جسے فنا نہیں، باقی ہر کسی کو فنا ہونا ہے۔ قرآن میں سورہ رحمان میں اللہ پاک نے فرمایا كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہ مینا کا، مکے کا، عرفات کا، مزدلفہ کا یہ پیغام ہے کہ مسلمان موحد ہوتا ہے، توحید پر قائم رہنے والا ہوتا ہے، وہ کفر اور شرک سے بیزار رہتا ہے، اسے کفر سے بیزار ہے، اسے شرک سے بیزار ہے، وہ ملے گا سب کے ساتھ لیکن اپنے دل کو ایمان کے ساتھ منور رکھے گا، روشن رکھے گا۔ تو یہ ایمان کا، یہ توحید کا پیغام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ابھی اسکولز کے کھلنے کا، کالج کے کھلنے کا ایک موقع ہے، ایسے میں یاد رکھیں آپ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ ملیں جو ایسے اسکولز اور کالجز میں پڑھنا چاہتے ہیں، جن کو دنیا کی تعلیم تو کچھ مل جائے لیکن آخرت سے وہ دور ہو جائے۔ کتنے آپ نے اسکولوں اور کالجوں میں آج کے ماحول میں دیکھا ہوگا کہ وہاں پریئر کے نام پر کیسی پوجا اور کیسے وہ رسم و ریت کی جاتی ہے، اور جب ان کے تہوار آتے ہیں ان تہواروں میں کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو ایسی جگہ داخل کرنے کی کوشش کریں جہاں آپ کے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت ہو۔
وہ مسلمان بن کر آگے بڑھیں. جتنے بھی دن دنیا میں جیے، آپ کا بچہ ڈاکٹر بن جائے تو بھی موت سے نہیں بچ سکتا، اسرائیل کا سامنا کرنے سے نہیں بچ سکتا. اگر وہ انجینئر بن جائے، لائر اور پروفیسر بن جائے اور دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچ جائے تو بھی آخر ایک دن مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. کون ہے کامیاب؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں جسے ٹھکانہ دے دیا گیا، سکسسفل تو لائف اس کی ہے، کامیاب وہ ہے. باقی ساری دنیا کی ساری ڈگریاں اپنی جگہ دھری کی دھری رہ جائیں گی. آپ میری باتوں کو غلط نہ سمجھیں، میں کبھی تعلیم کا مخالف نہیں، میں تعلیمی میدان میں ترقی کرنے کا مخالف نہیں، بلکہ ہماری خواہش ہے مسلمان کا ہر بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اچھے عہدوں پر فائز ہو. لیکن میری بات یہ ہے سب سے پہلے وہ سچا مسلمان بنا رہے، پکا مومن بنا رہے. اس کے ساتھ جو پڑھنا چاہے وہ پڑھے. اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین و ایمان پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر جینے اور اسی کے ساتھ حسن خاتمہ کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حاضرین